ایک ویڈیو ہے جو اس وقت بڑی وائرل ہے، اور آج کل سی این این نے اور فاکس نے بھی اس پہ پروگرام کیا. سی این این نے پروگرام کیا ٹاک آف دا ورلڈ ایٹ دا مومنٹ. ہوا اتر پردیش کا واقعہ، آپ کو پتہ ہی ہے. وہاں پر ایک ٹیچر ہیں، اور ٹیچر نے تو اس کی ایلیبریشن اس کو ایلیبریٹ کیا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اس لڑکے کے مسلمان بچہ ہے، غریب بچہ، کمزور بچہ ہے، اور اس کے ماں باپ جو تھے اس بچے کو چھوڑ کے گئے میرے پاس. انہوں نے کہا اس کو سیدھا کر دو، اور ٹیچر نے خود چیئر کے اوپر بیٹھی نہیں. آئی سو دا اوریجنل ویڈیو ایز ویل، اور وہ بیٹھی رہی. انہوں نے لڑکوں کو کہا اس کو مارو. پہلا بچہ آتا ہے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے. ابھی اس کی سی این این نے جو کور کیا، میں آپ کو اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جا رہی ہوں. مگر ٹیچر کیا ہے، اسی حوالے سے ایک آرٹیکل میری نظر سے گزرا، پہلے میں وہ شیئر کرتی ہوں. کہتے ہیں کہ خاتون جو ٹیچنگ کے پروفیشن کے ساتھ وابستہ تھیں، بہت خوبصورت پروفیشن ہے پڑھانے کا، استاد کا پروفیشن، اگر ہم ایمانداری سے اپنی جاب کریں. کہتے ہیں کہ خاتون ٹیچر جو ہے وہ ڈائس پہ آئی، اس نے بولنا شروع کیا. کہنے لگی کہ ایک تفریحی جہاز تھا، جیسے بوٹ کروز، ایک بوٹ کروز تھا. وہ جہاز سمندر میں حادثے کا شکار ہو گیا. جہاز میں ایک کپل بھی سوار تھا، وہ میاں بیوی تھے، اور ان کی ایک بچہ بھی تھا. بہرحال جب وہ لائف بوٹ کی طرف جانے کے لیے، ظاہر سارے لوگ بھاگ رہے تھے لائف بوٹس کی طرف. جب جہاز ڈوب رہا تھا تو سب لوگ لائف بوٹس کی طرف جا رہے تھے. یہ کپل بھی، ان کے بھی ہاتھ جو لگا تو وہاں پہ صرف ایک لائف بوٹ تھی. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ جب لائف بوٹ کی طرف جانے کے لیے انہیں احساس ہوا تو اس لائف بوٹ میں صرف ایک شخص کی گنجائش تھی. اس شخص نے اپنی بیوی کو پیچھے دھکیل دیا، اور اس نے لائف بوٹ میں اپنی بچی کو گود میں لے کے اس نے لائف بوٹ میں یہ بیٹھ گیا. خاتون جہاز میں ہی رہ گئی. اٹ واز دا لاسٹ لائف بوٹ، آخری لائف بوٹ تھی یہ. وہ عورت جہاز میں رہ گئی، اور ظاہر آپ کو بتائیے اس کے بعد جہاز ڈوبا. ٹائٹینک فلم ہم نے دیکھی، کتنی دنیا بے شمار ڈوبی تھی. تو اینی ویز وہ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے لائف بوٹ میں چھلانگ لگائی، بچی اس کے پاس تھی، عورت جو تھی وہ جہاز میں رہ گئی. خاتون نے، وہ جو عورت جہاز کی رہ گئی، اس نے ڈوبتے ہوئے شوہر سے ایک جملہ کہا. اب یہاں پہ ٹیچر رک جاتی ہے، اور پوری کلاس میں جتنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام کو کہتی ہے آپ گیس کریں کہ اس عورت نے اپنے شوہر کو، جو بچی کو لے کے کود گیا تھا لائف بوٹ میں، اور یہ عورت ڈوبتے جہاز میں رہ گئی تھی، آپ گیس کریں کہ اس نے اپنے شوہر کو کیا کہا ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی اس نے کہا کہ آپ بتائیں، اسٹوڈنٹس کو کہا کہ تم کیا. بہت سے اسٹوڈنٹس نے ایک زبان ہو کے جوش میں کہا، اس نے، عورت نے کہا ہوگا میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میں نے تم پہ اندھی بلیو کیا، تم ہو ہی جھوٹے، اور وغیرہ وغیرہ. اب وہ ٹیچر نے دیکھا کہ کلاس میں ایک لڑکا تھا جو بالکل خاموشی سے ہر چیز کو سن رہا تھا، خاموش رہا. ٹیچر نے اس بچے کو کہا تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیونکہ باقی کلاس نے تو یک زبان ہو کے اونچی آواز میں کہا. ٹیچر، اس نے، عورت نے اپنے آدمی کو کہا ہوگا تم ہو ہی جھوٹے، میں نے تم پہ اعتبار کر کے بالکل غلطی کی، زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی. یہ جو لڑکا خاموش تھا، ٹیچر نے اسے کہا ہاں آپ کیا سوچتے ہو. تو لڑکے نے کہا کہ ٹیچر میرا خیال ہے اس نے یہ کہا ہوگا کہ تم ہمارے بچے کا خیال رکھنا. ٹیچر کو بڑی حیرت ہوئی. اس نے کہا تم نے یہ کہانی پہلے سنی ہے؟ بچہ کہنے لگا نہیں ٹیچر، میں نے یہ کہانی پہلے نہیں سنی، مگر جب میری ماں کی ڈیتھ ہوئی تھی نا تو میں بہت چھوٹا تھا. میری ماں نے مرنے سے پہلے میرے باپ سے کہا تھا کہ ہمارا بچہ تمہارے پاس ہے، تم اس کا خیال رکھنا. ٹیچر نے کہا بالکل تم نے صحیح کہا، بالکل تم نے صحیح کہا. کہتے ہیں کہ وہ تفریحی بحری جہاز جو تھا، اب آگے کہانی چلتی ہے کہ ٹیچر بتانے لگی کہ ہاں بالکل تم نے بچے صحیح کہا. تفریحی بحری جہاز تو وہاں پہ ڈوب گیا، اور وہ شخص لائف بوٹ میں اپنی بچی کے ساتھ سوار تھا، وہ گھر بھی پہنچ گیا. اس نے تنہا اپنی بیٹی کو پالا.
اس شخص کی موت کے کئی سال بعد اب وہ باپ اپنی بچی کو پالتا ہے, اس کو سیٹل کرتا ہے, اور آپ پتہ ہے اکثر بچے ماں باپ اپنی چھوٹی چھوٹی زندگی کی چیزوں کو سنبھالتے رہ جاتے ہیں. باپ کی موت کے کئی سال کے بعد ان کی بیٹی کو اپنا سامان صاف کرتے ہوئے اپنے باپ کی ڈائری ملی. اس ڈائری میں یہ راز آشکار ہوا کہ جب اس بچی کے والدین اس تفریحی جہاز کے اوپر گئے تھے نا, تو اس کی ماں کو پہلے سے ایک بیماری ایسی لاحق تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا, اینڈ شی واز آن ڈیتھ بیڈ. تو باپ بچی کے ساتھ ماں کو سیر پہ لے کے نکلا تھا. اس سمے جہاز کے ڈوبنے کا واقعہ ہو جاتا ہے. نازک لمحے میں باپ زندہ بچنے کا واحد موقع گنوانا نہیں چاہتا. وہ کیونکہ بیوی تو آلریڈی ڈیتھ بیڈ کے اوپر تھی, تو وہ اپنی بچی کو لے کے لائف بوٹ کے اوپر آ جاتا ہے اور پھر اپنی بچی کو پالتا ہے. اس شخص نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ میری کس قدر تمنا تھی کہ میں تمہارے ساتھ سمندر کی تہ میں ڈوب مروں, لیکن میرے پاس ہماری ایک چھوٹی سی بچی تھی, میں اس کو مرتا نہیں دیکھنا چاہتا تھا. تو اس لیے میں نے اس بچی کو میں کسی کے سپرد بھی نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ میری بیٹی تھی. اس بچی کی پرورش کے لیے میں نے تم کو سمندر میں اکیلا چھوڑنے پر میں مجبور ہو گیا. کہانی صاحب یہاں ختم ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کلاس میں خاموشی چھا گئی. دنیا میں اب رائٹر جس نے اس کہانی کو پیش کیا وہ کہتا ہے کہ دنیا میں اچھائی اور برائی دونوں کا وجود ہے, لیکن ان کے پیچھے بہت سی پیچیدگیاں ہیں جن کو سمجھنا بہت مشکل ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم بعض اوقات جسٹ سطحی حالت, سپرفیشل چیزوں کو دیکھنے کے بعد اپنی اپنی اینک کے مطابق, اپنی اپنی سوچ کے مطابق اندازہ لگا لیتے ہیں, اور ہم سطحی حالات کو دیکھ کے فیصلہ کرنے کے عادی لوگ ہیں. جو لوگ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, بعض لوگ کھانا کھانے کے لیے جاؤ نا تو وہ بڑھ کے فٹافٹ بل پے کرتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی دوسرا بندہ بل نہیں پے کر سکتا. they just want to deliver آسانی ڈلیور کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے نہیں کہ دولت مند ہے, بلکہ اس لیے کہ وہ دوستی کو پیسے پر ترجیح دیتے ہیں. nobody needs money. یعنی یہ نہیں کہ بھئی میرے پاس پیسہ ہے اور اگر میں نے کسی کا بل ادا کر دیا تو کوئی چھوٹا ہو گیا. وہ اس لیے ہوا کہ پیسہ بعد میں ہوتا ہے. دینے لینے سے, کھلانے پلانے سے بعض اوقات تعلقات بڑھتے ہیں. اگر یہ سیلفش نہ ہو, مطلب میں وڈی گڈی لے کے لوگوں کو امپریس کرن نکلاں کہ انہوں نے کڈا وڈا فراڈ کرنا ہے, وہ چیز نہ ہو. جو لوگ کام میں پہل کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے وہ بے وقوف ہیں, بلکہ وہ اس لیے کام میں پہل کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھانے کے قائل ہیں. جو لوگ جھگڑے کے بعد پہلے معافی مانگ لیتے ہیں وہ اس لیے نہیں معافی مانگتے کہ وہ غلط ہیں, بلکہ وہ اس لیے معافی مانگتے ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ قدر کرتے ہیں. وہ اپنے ان کا شاید ضمیر زندہ ہوتا ہے, اور جب میں اور آپ غلطی کرتے ہیں ہمیں پتہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم غلطی کرتے ہیں. میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں کہ اگر تو کانشیس لائیو ہے تو وہ رات نیند نہیں آتی, فار شور. ایک دن ہم سب ایک دوسرے سے پچھڑ جائیں گے, موقع موضوع کے بارے میں گفتگو یاد کریں گے. بہرحال یہ ایک بڑی خوبصورت تحریر تھی. اب یہاں پر بات کہاں سے ہوئی کہ ٹیچر نے اس چیز کو کیسے ریپرزینٹ کیا, بڑی خوبصورت مجھے لگی. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں. اب میں ٹیچر کا وہ واقعہ شیئر کرنے لگی ہوں انڈیا کا. اگین آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں اس کو انڈیا پاکستان کے لحاظ سے, آج پروگرام کے شروع میں نے پاکستان میں ایک مسجد کو گرتے ہوئے دیکھا تھا تو آئی فیلٹ سوری. دیر آر سو مینی تھنگس. اگر ہم قانون کو ہاتھ میں لے لیں گے تو قدرت کا قانون سب سے بڑا ہے. آئی پرسنلی ڈو سو مینی مسٹیکس. بہت ساری چیزیں ہیں جن کا جزا اور سزا کے دن میں فیصلہ ہونا ہے. اگر میں کینیڈا میں رہتے ہوئے اپنے رائٹس کی بات کرتی ہوں تو مجھے دوسروں کے حقوق کا بھی خیال ہونا چاہیے, مجھے اپنے فرائض کا بھی خیال ہونا چاہیے. شاید میری یہ گفتگو آپ کو یا کسی کو بدل نہیں سکتی. اللہ کرے میری گفتگو میرے ہی کام آ جائے اور میری ہی عاقبت سنور جائے تو شاید بہت بہتر ہوگا. اسی لیے یہ رویہ ہے. مگر آئیے میں آپ کو اتر پردیش لے کے جانا چاہتی ہوں کہ یہ ٹیچر جو ہے کس طرح سے اس نے اپنے اس مسلمان بچے کو, میں وہ ویڈیو نہیں کلپ شو کروں گی, مگر اب انٹرنیشنلی اس کا چرچا کیسے ہو رہا ہے اس کی طرح آپ دیکھتی ہوں نا تو ہیومن رائٹ
ایکٹیوسٹ اس پہ بات کرتے ہیں کہ نہیں. محمد زبیر اس جرنلسٹ کا نام ہے جس نے اس ویڈیو کو گوگل کے اوپر پوسٹ کیا, یوٹیوب پہ پوسٹ کیا. ہی از بین پنشڈ. کل کی نیوز تھی, میں آپ کے ساتھ کور بھی کرنا چاہتی تھی. اس کو باقاعدہ اس کی سزا ہوئی ہے کہ اس نے اس ویڈیو کو پوسٹ کیوں کیا. سماعت فرمائیے انٹرنیشنل میڈیا کیا کہہ رہا ہے. Shocking incident out of India. A school has been ordered to shut down after a video emerged showing a teacher telling students to slap a classmate who's Muslim. CNN's Vedika Sood joins us now live from New Delhi. Vedika, Max and I have been speaking about this all morning. It's truly horrifying and just defies belief that a teacher would allow, sanction and encourage this kind of behaviour. What's the reaction been? And are there worries that... Yeah, and just imagine the impact on that child, Bianca. I mean, you can't even express it in words, can you? For 39 seconds at least, that's how long that clip is. Deeply shocking, deeply disturbing. That boy is hit at least 3 times on the instructions issued by the teacher who's sitting on a chair by the table. He's right next to her, and there are about a dozen or more children who are sitting on a mat. She calls out to 3 of them, one after the other, to come and hit him. The first hits him on the cheek, the second slaps him on the forehead, and then she asks the third to hit him on the waist because his cheek is going red, and that boy hits him on the waist. Now this incident, we're told, happened on Thursday, and there is a complaint that has been filed with the police. The police are investigating the matter, the incident, but the teacher in question says that this video that has gone viral online and has led to national outrage and condemnation is edited. Here's what she had to say. Nothing like that happened. His father brought the child in and said to straighten him out. Now, because I can't get up, I thought I'd get 1 or 2 children to hit him. I got the kids to slap him around once or twice. The incident took place in a public school in the northern state of Uttar Pradesh in India, and as we all know, that is governed by the Hindu Nationalist Party, the Bharatiya Janata Party, which is Indian Prime Minister Narendra Modi's party. Now, the main opposition parties have come out and slammed the Indian government, one of them being a popular opposition leader Rahul Gandhi, and here's what he had to say on X, formerly known as Twitter. He said, and I'm going to quote him here, "Sowing the poison of discrimination in the minds of innocent children, turning a holy place like school into a marketplace of hatred. There is nothing worse than this a teacher can do for the country. This is the same kerosene spread by the BJP, which has set every corner of India on fire." Now, these words coming from Rahul Gandhi at a time when there has been religious tension between the Hindus and Muslims in India. You have activists saying that ever since Narendra Modi's government came to power in the year 2014, Muslims are seeing a rise in violence against them. Back to you. Yeah, because we only know about this, don't we? Because, the uncle was filming it and the video went viral. But it does make you wonder how many more similar incidents are taking place in that area. How endemic is it, do you think? Oh, it's very worrying indeed. And like you said, this has just been reported because someone had a mobile phone in his hand and had the opportunity to film a 39-second clip. It's a lot like, when we talk about the unfortunate rapes in India, Max. You don't know how many of them go unreported because of the intimidation that the victims, feel or witness. So this is perhaps endemic, but we don't have enough proof to go ahead and make that statement officially. But this is something clearly that should be a wake-up call for authorities across India, something that schools should be taking seriously to ensure that their children, the students, don't become victims of such incidents where the psychological trauma could be unending on them.